اور اس میں بھی بڑی عجیب اہم بات تھی کہ ہمارے ہاں چونکہ ہر چیز کو پولیٹیسائز کیا جاتا ہے اور اس وقت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پنجاب میں بہت کام ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ سب سے کم غربت میں جو اضافہ ہوا ہے وہ پنجاب میں ہوا ہے، نمبرز میں 16.3 سے جو ہے وہ 23.8 ہو گیا وغیرہ۔ تو جب ہم نے پرسنٹیج سارے صوبوں کی نکالی تو پنجاب میں سب سے زیادہ غربت میں اضافہ ہوا ہے 41%۔ ان کی بیس لائن 16 تھی تو وہ اگر 24 پہ چلی گئی ہے تو 41% غربت میں اضافہ پنجاب میں گزشتہ 5-6 سال میں ہوا ہے۔ اور اس نے وہ جو اربوں روپے کے اشتہارات شائع کیے جاتے ہیں اس سب کو جو ہے وہ بالکل بکھیر کر رکھ دیا ہے کہ آپ کچھ بھی کہتے رہیں، آپ لوگوں کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں کر رہے، غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اس پاورٹی کو ختم کرنے کے لیے جو مصنوعی قسم کے سہارے یہ BISP جو پروگرام ہوتا ہے، بینظیر انکم سپورٹ پروگرام، ظاہر ہے کہ یہ تو آپ نے خود دیکھا کہ اس طرح کے جو پروگرام ہوتے ہیں یہ پاورٹی ایلیویشن کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ اس میں تو کرپشن کا ایک اور نیٹ ورک بن جاتا ہے۔ اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ لائنیں لگا دیتے ہیں، اور اس میں جو چھوٹی سطح پر چھوٹے وڈیرے ہوتے ہیں یا چھوٹے محلوں کو مینیج کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو پارٹی کے کچھ بڑے لوگوں سے اور کچھ ان سے بڑے لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، ان کا ایک پورا نیٹ ورک بن جاتا ہے۔ اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب اس کو ڈیجیٹائز اتنا نہیں کیا ہوا تھا تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ یہ سارا کا سارا چند لوگ حاصل کر لیتے تھے، پھر لوگوں کو دیتے تھے۔ پھر جب ڈیجیٹائزیشن ہوئی تو اس کے بعد پھر یہ ہونے لگا کہ بھئی اب آپ کے پاس ایک نمبر ہوگا، آپ کو ATM سے ملا کرے گا۔ اب ATM پاکستان میں کتنے لوگ جانتے ہیں استعمال کرنا؟ تو وہ بھی یہی لوگ ان کے ATM بھی جمع کر لیتے ہیں، شناختی کارڈ بھی جمع کر لیتے ہیں، اور بہت بڑے پیمانے پر اس پہ کرپشن ہوتی ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں ابھی بلاول صاحب بھی مطالبہ کر رہے ہیں اور لوگ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ، اور IMF بھی ان کو سپورٹ کر رہا ہے اس میں، حالانکہ خود IMF کی رپورٹ میں یہ بات موجود ہے کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے، لیکن IMF کہتا ہے کہ نہیں، اس کو 700-800 ارب روپے کر دو، لیکن اس پر بات نہیں کرتے کہ اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے، ایجوکیشن کو سستا کرنے کے لیے اور معیاری کرنے کے لیے، IT میں گرو کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، اس پر کوئی آپ سے بات نہیں کرتا، بلکہ سب یہ کہتے ہیں کہ جناب اس لائن میں لوگوں کو لگا دو، اس کے نتیجے میں چند لوگوں کو فائدہ یقیناً ہوگا، کچھ غریبوں کو فائدہ ہو جاتا ہے کہ تھوڑے بہت پیسے مل جاتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر قوم آگے نہیں بڑھتی۔ اور یہ جھوٹ کے سہارے پر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں کہ دیکھو ہم تو غریبوں کے لیے کام کر رہے ہیں اور کوئی ہماری مخالفت کر رہا ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، اس طرح کی اور کتنی بے شمار چیزیں ہیں۔ میرے خیال ہے کہ اگر اس کو شروع کریں تو اندازہ ہوگا کہ اس وقت پاکستان کی جب کہ بجٹ پیش کیا جا رہا ہے تو حکومت جتنے بھی دعوے کرتی رہے، ہماری اصل پوزیشن کیا ہے، ہمارے قرضوں کی پوزیشن کیا ہے، ہماری ریمیٹنس کتنی آ رہی ہے جو باہر سے آتی ہے، اور ہماری ایکسپورٹ اور امپورٹ کی پوزیشن کیا ہے، اور ہمارا پورے ریونیو کی پوزیشن کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جناب اگر 18,000 ارب روپے کا پورا ریونیو کا فسکل ایئر میں آپ کا حساب کتاب ہے اور اس میں سے 12,000 روپے آپ ٹیکسوں سے وصول کر رہے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیکس انڈائریکٹ ٹیکسز سے کچھ نہیں تو 60 to 70% وصول کیا جا رہا ہے۔ گویا 25,000 سے زائد لوگوں کا جو محکمہ ہے FBR وہ تو کام ہی نہیں کر رہا، اور اگر آپ مزید ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھیں تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ 40% بھی نہیں، اس سے بہت تھوڑا سا ہے، 10-15% ہے کہ جو FBR والے اپنے ذرائع سے جمع کرتے ہیں، ورنہ تو آپ بجلی کے بل میں ٹیکس لے لیتے ہیں، پیٹرول پہ لیوی لگا دیتے ہیں، آپ گیس کے اوپر ٹیکس لے لیتے ہیں، آپ سیلز ٹیکس وصول کر لیتے ہیں، آپ کھانے پینے کی چیزوں پہ ٹیکس لیتے ہیں، آپ موبائل کے کارڈ پر ٹیکس لیتے ہیں۔ ایک آدمی صبح سے لے کر رات تک ٹیکس ادا کر رہا ہوتا ہے گورنمنٹ کو، چاہے وہ اس کی آمدنی ٹیکسیبل ہو یا نہیں ہو۔ افسوس کی بات یہ ہے، مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں پیٹرولیم کی لیوی کی۔ پیٹرولیم کی لیوی اس وقت بھی 100 روپے کے قریب ہے، اور یہ لیوی وہ ہے کہ جس کا سارے ٹیکس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہر لیٹر پر پیسے 120 بھی چلی گئی تھی، تو یہ ہر لیٹر پر ہر فرد جو بھی 1 لیٹر خرچ کرتا ہے وہ دیتا ہے، وہ طالب علم بھی ہوتا ہے، وہ بائکیا کا کام کرنے والا بھی ہوتا ہے، وہ فوڈ سپلائی کا کام کرنے والا بھی ہوتا ہے، یہ میڈیا کے ہمارے کیمرہ مین بھی ہوتے ہیں، یہ ہمارے جو ہیں وہ رپورٹرز ہوتے ہیں، مزدور ہوتا ہے کسان۔ پاکستان میں 2.5 کروڑ موٹر سائیکل ہیں، 2.5 کروڑ۔ اگر 1 کروڑ موٹر سائیکل بھی 1 لیٹر پیٹرول فی آدمی 1 موٹر سائیکل پہ روزانہ خرچ ہوتا ہو تو گورنمنٹ کو موٹر سائیکل چلانے والے کون لوگ ہیں؟ ان کی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے جن کی آمدنی ٹیکسیبل ہی نہیں ہے۔
تو وہ روزانہ کی بنیاد پر گورنمنٹ کو کتنے پیسے دے رہے ہیں؟ اگر 110 اور 120 اور 100 روپے 1 لیٹر پر دے رہا ہے ایک آدمی، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایک دن میں 1 ارب روپے، اور 30 دن میں 30 ارب روپے، اور 365 دن میں 365 ارب روپے، اور یہ لیوی بڑھاتے بھی رہتے ہیں۔ اور یہ تو میں نے بہت ہی منیمم سائٹ پر آپ کو نمبر دیے ہیں، ورنہ تو یہ 400-500 ارب روپے صرف موٹر سائیکل چلانے والے گورنمنٹ کو ادا کر رہے ہیں، جن کی آمدنی ٹیکسیبل نہیں ہے، اور پاکستان میں جن کی زمینیں سینکڑوں مربع ہیں، میں چھوٹے کاشتکار کی بات نہیں کر رہا، اس کا تو بڑا غرق کر دیا گورنمنٹ نے، جن کی زمینیں سینکڑوں مربع ہیں، وہ تھوڑے ہیں لیکن ان کی زمینیں زیادہ ہیں، اور وہ انکم ٹیکس ادا نہیں کرتے۔ وہ پانی کا جو آبیانہ ہوتا ہے وہ بھی چند روپے ادا کرتے ہیں ایکڑ کے۔ ہاں ان پٹس میں ضرور ہم کہتے ہیں کہ مہنگی ہیں، لیکن وہ تو چھوٹے کاشتکار کے لیے بھی ہے، وہ تو 2 ایکڑ والے کے لیے بھی ہے، وہ تو 10 ایکڑ والے کے لیے بھی ہے۔ گویا بڑے بڑے جاگیردار، اس لیے کہ 50% سے زیادہ جاگیردار ہیں اسمبلی میں، اور انہوں نے چکر چلا کے آپس میں یہ طے کر لیا کہ جو زرعی آمدنی پر انکم ٹیکس ہوگا یہ وفاق وصول نہیں کرے گا، یہ صوبے کریں گے۔ اور اب یہ صوبے قرارداد پہ قرارداد پاس کرتے رہتے ہیں کہ IMF نے کہا ہے تو قرارداد پاس کر لیں، لیکن پیسے جمع نہیں کرتے۔ تو لیوی کی قیمت میں پچھلے 2 سال میں پوری پاکستانی قوم نے مل کر کتنے پیسے جمع کرائے؟ 3000 ارب روپے تقریباً۔ اس سال 1700 ارب روپے جمع کرائے گی پاکستانی قوم صرف پیٹرول کی لیوی پر، اور وہ جسے PDL کہتے ہیں۔ اور PDL کیا چیز ہے؟ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی۔ یہ 2001 سے آج تک 8066 ارب روپے جمع ہو چکے ہیں۔ یہ نمبر تو مجھے ویسے یاد ہو گئے، 8066 ارب روپے، اور یہ ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی۔ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریفائنریز کو بہتر بنائیں گے تاکہ آپ کی کیپیسٹی بڑھ جائے، آپ اپنی جو آئل ہے اس کے ریزروز کو بہتر بنائیں گے، اس میں انویسٹمنٹ کریں گے تاکہ کوئی مصیبت ہو، مشکل ہو۔ جیسے ابھی جنگ ہوئی تو ہمارے پاس ریزرو زیادہ نہیں تھے، اگر زیادہ ریزرو ہوتے تو ہم اپنے پیٹرول کی قیمت کو بہت بہتر کر سکتے تھے۔ اسی طرح سے اس میں وہ ڈیولپمنٹ کریں گے کہ جب ہم امپورٹ کرتے ہیں تو کروڈ آئل بھی امپورٹ کرتے ہیں اور ریفائنڈ آئل بھی کرتے ہیں۔ اگر ہماری